لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تاریخ کے اس حساس ترین دور کو جب دیکھیں گے، ممکن ہے آپ لوگ یہ پوچھیں کہ میں اس پر ہی کیوں بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ جن لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن زنی کرنی ہوتی ہے، ان کے لیے سب سے بڑا جو راستہ ہے وہ یہی واقعہ کربلا نکلتا ہے۔ واقعہ کربلا سے بڑا کوئی حادثہ نہیں ہے جس کی آڑ میں یہ لوگ دشمنان اسلام صحابہ پر وار کر سکیں، صحابہ کرام پر طعن زنی کر سکیں، ان کے خلاف باتیں کر سکیں۔ یہ نام واقعہ کربلا کا لیں گے، نام حب حسین کا لیں گے، نام دشمن یزید کا لیں گے، لیکن حتمی ٹارگٹ ان کا کچھ اور ہوگا۔ میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، بلکہ چند سوال آپ لوگوں سے پوچھوں گا اپنی اس بات کو واضح کرنے کے لیے۔ جب یزید خلافت پر آتا ہے، مدینے کے گورنر کے سامنے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں صبح بات کروں گا، آپ رات کو مکہ نکل جاتے ہیں، آپ ممکنہ طور پر، میں واللہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ ممکنہ طور پر جو بھی توجیحات کر لیں، صرف ایک توجیح مجھے اور آپ کو بچائے گی، وہ صرف اور صرف یہ کہ اکرموا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کی عزت کرو، ورنہ آپ کے پاس میرے پاس کوئی جواب نہیں کہ سیدنا حسین مدینے سے مکہ کیوں گئے تھے۔ کیا مکہ یزید کی خلافت میں نہیں آتا تھا؟ مکہ بھی یزید کی خلافت میں تھا۔ بھائی جب مکہ سے آپ کوفہ جانے لگے، میں آپ لوگوں سے ایک سوال اور کروں، 6-7 صحابہ منع کرتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کہ کوفہ نہ جائیے، کوفی لا یوفی، کوفہ وفا والے لوگ نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے باپ کو بھی دغا دی تھی، آپ کے بھائی کو بھی زخمی کیا، اور آپ کے بھائی کو نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک دشنام ترازی کرتے رہیں، آپ نہ جائیے، یہ قابل اعتماد بھروسہ نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، وہ 6-7 صحابہ غلط ٹھہرتے نہیں ٹھہرتے اس بات پر؟ اب اگر میں یہاں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو صحیح کہتا ہوں تو یہ 6-7 صحابہ میری گفتگو کا نشانہ بنتے ہیں، میں ان 6-7 صحابہ کو صحیح قرار دیتا ہوں تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ میرا نشانہ بنتے ہیں گفتگو کا۔ پھر وہاں جا کر جب آپ 3 شرطیں پیش کرتے ہیں، وہاں بھی یہی معاملہ پیش آتا ہے۔ بھائی نظام کی اصلاح کرنے جا رہے تھے، اگر نظام کی اصلاح پیش کرنے جا رہے تھے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں تو نظام کس نے بنایا تھا، اس نظام کی پہلی اینٹ کس نے رکھی تھی؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے رکھی تھی، اور سیدنا مغیرہ نے یہ بات پیش کی تھی، تو اس کا مطلب یہ کہ نظام کی اصلاح کرنے جا رہے تھے تو نعوذ باللہ دوسرے لفظوں میں سیدنا معاویہ اور سیدنا مغیرہ پر ہم طعن زنی کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور وہ تمام صحابہ جنہوں نے بیعت کی تھی ان کے لیے طعن زنی کا دروازہ کھولتے ہیں۔ میں اس واقعے کو جتنے ممکنہ پہلوؤں سے جائزہ لوں، ہر قول پر، ہر موقف پر کوئی نہ کوئی صحابی میرے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت عطا کرے، دنیاوی عافیت بھی اور اخروی عافیت بھی۔ میں آپ کو صراحت کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ کامیابی چاہتے ہیں تو اپنی زبانیں بند کر لیں اس طرح کے واقعات کے بارے میں۔ سب سے پہلا سبق تو یہ سیکھ لیجئے، اس لیے کہ آپ کوئی بھی موقف اختیار کریں گے، کہیں بھی کوئی اینالائز کریں گے، کچھ بھی کریں گے، جیسا کہ میرے ابھی محترم شیخ عبدالوکیل ناصر صاحب نے ابھی وہ جو ایک نسبت تھی انا من الحسین، اس پر بات کی، مجھے بتائیے کہ صرف بظاہر ایک حسین سے محبت کون نہیں کرتا؟ میں اور آپ سب کرتے ہیں۔ کون اللہ کے رسول کے باغ کے پھولوں سے محبت نہیں کرتا؟ سب کرتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں بطور صحابی رضی اللہ عنہ۔ لیکن جب آپ یہ بات کریں گے تو پھر دیکھیے کہ اس کی زد میں دیگر کون کون سے صحابی آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ میں یہ بات دوسروں سے کروں، سب سے پہلے مجھے ضرورت ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں، میں دوسروں کو روکوں، صحابہ کی توہین سے پہلے میں اپنی اصلاح تو کروں، مجھے پہلے صحیح منہج تو پتہ ہو، خود تو میں صحیح جگہ پر کھڑا ہوں۔ لہٰذا میرے قابل احترام سامعین، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔